الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کو کسی ایک خانے یا کسی ایک سرکل میں لمیٹیڈ بنا کر نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ وہ مختلف قسم کے خانوں اور سرکلز میں انسان کو پیدا کر کے اس دنیا میں رکھے ہوئے ہے۔ انسان کی سمجھ، اس کی حیثیت اور اس کی طاقت کے مطابق ان سرکلز میں کمی بھی ہوتی ہے اور زیادتی بھی ہوتی ہے۔ ہر خانہ یا ہر سرکل اپنے اندر ایک بہت بڑی دنیا لیے ہوئے ہے۔ انسان کی پوری زندگی ان سب سرکلوں کے اراؤنڈ میں آزو بازو گھومتی ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں کے اعتبار سے کامیاب وہی ہوگا جس نے اپنی زندگی کو کسی ایک دائرے یا کسی ایک شعبے تک لمیٹیڈ اور محدود رکھنے کے بجائے تمام دائروں کے اندر رہ کر ان سب کے حقوق کو بہتر طریقے سے ادا کیا ہو۔ زندگی کے کسی ایک دائرے کو ہی سب کچھ سمجھ لینا اور دوسرے دائروں کی طرف سے بے توجہی برتنا یا انہیں صرف ایک جز اور پارٹ سمجھنا، یہ آج کل کے معاشرے کی، دنیا داروں کی، بلکہ اچھے خاصے کہلائے جانے والے دینداروں کی بہت بڑی غلطی ہے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ زندگی کے کسی ایک خانے اور کسی ایک میدان کے ہو کر رہ جاتے ہیں اور اپنے لیے کچھ حصوں کو مخصوص کر کے باقی حصوں کو دوسروں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، وہ دنیا کے ناکام لوگ ہیں۔ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو زندگی کے وسیع منظر نامے پر، زندگی کے براڈ میدان پر اپنی نگاہ رکھتا ہو، زندگی کی تمام قدروں، روایتوں، زندگی کے تمام مطالبات سے اپنا رشتہ جوڑ کر اپنی طاقت کے مطابق سب کے حقوق ادا کرتا ہو اور سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتا ہو۔ جب گھر میں بیوی بچوں کے درمیان ہوتا ہو تو انہی میں رہے، ان کے پرابلمز اور ان کے مسائل و مشاکل کو سنے، انہیں سولو اور حل کرنے کی تدبیر سوچے۔ گھر میں رہ کر بھی آفیشیل ورکس کو، دفتری مسائل کو مسلط کیے رہتا ہو تو وہ ناکام انسان ہے۔ بیوی بچے اس سے کچھ کہتے یا اس سے کوئی تقاضا کرتے ہوں تو وہ ان کو اپنی مصروفیات کا حوالہ دے کر دھتکار دیتا ہو تو وہ ناکام انسان ہے۔ دفتر میں جب جائے، اپنے کام پر جائے تو اپنے گھریلو مسائل کو اپنے سر پر مسلط نہ رکھے، بلکہ وہاں جو مسائل اور ذمہ داریاں اپنے حوالے ہیں انہیں ادا کرے۔ دونوں طرف کے حقوق کو مکمل طور پر ادا کرنے والا ہی بہترین انسان ہے۔ بلکہ مسلم شریف کی روایت میں یہ جو فرمایا گیا کہ ثلاثۃ یؤتون اجرہم مرتین، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو ڈبل اجر دیا جائے گا، ان میں ایک وہ شخص بھی بتایا گیا جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہو
اور اپنے مالک کا حق بھی ادا کرتا ہو، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی پوری رعایت رکھتا اور کرتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رہبر نمونہ تھے۔ آپ نے جو تعلیم دی ہے وہ پوری دنیا کے لیے اور دنیا کے ہر میدان کے لیے دی ہے۔ آپ کی تعلیم اورلی اور قولی بھی ہے، اور آپ کی تعلیم پریکٹیکلی اور عملی بھی ہے۔ جو بات آپ اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے تھے اسے اپنے عمل سے کر کے بھی دکھاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف یہی خوبی نہیں ہے کہ آپ کی بات اور آپ کے عمل میں یکسانی ہوتی تھی اور ان میں کسی قسم کا فرق دیکھنے نہیں آتا تھا، بلکہ ساتھ ساتھ آپ کی یہ خوبی یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام زندگی کے تمام شعبوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے۔ زندگی کے تمام خانے اور دائرے اپنے اپنے مدار میں ایک جیسے فاصلے اور ایکول اسپیڈ متناسب رفتار سے گردش کرتے نظر آتے ہیں۔ کوئی دائرہ کسی دائرے سے ٹکراتا نہیں ہے اور نہ ہی کسی دوسرے دائرے میں داخل ہو کر وہ مداخلت کرتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہم سیرت نبوی کو جب بغور پڑھتے ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں حضور پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی پر نظر ڈالتے ہیں اور آپ علیہ السلام کی زندگی کے تمام دائروں کا مشاہدہ کر کے ان کی تعیین قدر کرتے ہیں، تو ان میں سب سے زیادہ روشن ہمیں آپ علیہ السلام کی گھریلو زندگی کا دائرہ نظر آتا ہے۔ یہ وہ دائرہ ہے جہاں آج کے بڑے بڑے قائد اور رہنما فیل اور ناکام ہو جاتے ہیں۔ جب ہم انسانی زندگی کا سروے کر کے اس کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ خاندان کو انسان کی زندگی میں بنیاد کی حیثیت حاصل ہے۔ انسان کی زندگی کا یہ خاندانی دائرہ والدین، میاں بیوی، اولاد، اعزاء و اقربا، خدام، ملازمین، ان سب سے مل کر بنتا ہے۔ اس کے مثبت اور پوزیٹیو انداز میں اگر انسان مصروف رہے تو پھر پورا انسانی سماج سکون اور راحت پاتا ہے۔ کسی بھی ایک طرف سے اگر وہ اپنی خانگی زندگی میں بے پرواہی اگر کرنے لگے تو پورے سماج اور معاشرے کو وہ بے سکون اور غیر مطمئن بناتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کو کسی اختلاف سے، انتشار سے بچانے کے لیے بہت صریح تعلیمات دی۔ آپ علیہ السلام نے خاندان کو مضبوط کرنے اور اسے کسی بھی قسم کے انتشار سے بچانے کے لیے ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کا ایسا سسٹم اور نظام بنایا جس پر عمل کرنے سے سارے خاندان بے اطمینانی، ذہنی انتشار اور آپس کے اختلاف سے بچ سکتے ہیں۔ آپ کے نمونے میں، آپ کے زندگی کی سیرت میں خاندان کے تمام عناصر ترکیبی یعنی والدین، بیویاں، اولاد، اعزاء و اقربا، غلاموں، خادموں کے بارے میں بہت صاف صاف ہدایات ملتی ہیں۔ ہمیں ان کو نمونہ بنانا چاہیے۔ خاندان میں سب سے پہلی حیثیت والدین کو حاصل ہے۔ والدین انسان کے دنیا میں آنے کا سبب ہیں۔ فطری طور پر انسان بہت سی باتوں میں والدین کا محتاج ہوتا ہے، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ کی عبادت، نیکی اور تقوی اور کفر و شرک سے بچنے کے حکم کے بعد جا بجا والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کی تعلیم تمام آسمانی کتابوں کا حصہ ہے۔ ہر نبی و پیغمبر نے وہ تعلیم دی۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور ان کی خدمت کو اللہ کی رضامندی کا ذریعہ بتایا۔ صحیح مسلم شریف میں ایک روایت ہے، حضور نے فرمایا جو نیک اولاد ماں باپ پر محبت بھری ایک نگاہ ڈال دے، اللہ اس کے بدلے میں اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، اگر کوئی ایک دن میں 100 بار اپنے والدین کو اس طرح رحمت اور محبت کی نگاہ سے دیکھے تو؟ حضور نے فرمایا جی ہاں، اگر کوئی 100 مرتبہ ایسا کرے تب بھی اللہ تعالیٰ تمہارے تصور سے بہت بڑا اور ہر طرح کے عیبوں سے پاک ہے۔ خانگی زندگی کا دوسرا پارٹ بیویاں ہیں۔ نکاح ایک اہم فریضہ ہے، اسی پر خاندان کی بلڈنگ بنتی ہے۔ دو افراد یعنی میاں اور بیوی سے مل کر بننے والا چھوٹا سا اجتماعی دائرہ انسان کی سماجی زندگی کی پہلی سیڑھی ہے۔ نکاح کی حیثیت مکمل آپس کی رضامندی سے ہونے والے اس معاہدے اور ایگریمنٹ کی ہے جو پورے اعتماد کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ نکاح کے بغیر مرد اور عورت کا آپسی تعلق ایک بہت سنگین گناہ ہے، یہ جرم ہے جس کی سزا اسلام نے بڑی کڑی اور سخت مقرر کی ہے۔ نکاح کے بندھن کے ذریعے میاں بیوی سے مل کر خاندان شروع ہوتا ہے، مرد اس کا نگران ہوتا ہے، وہ اپنے اہل و عیال کی دنیاوی ضرورتوں اور آخرت کی کامیابی دونوں کا خیال رکھے، یہ اس کا فرض منصبی ہے۔ اس کے لیے وہ دونوں جہاں میں دنیا اور آخرت میں جواب دینے کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ بیوی کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی نگرانی میں نہ صرف اس کے گھر کے اندرونی انتظام کو سنبھالے بلکہ اس پر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ پوری طرح سے شوہر کا حقیقی ساتھ دے، اپنی عصمت اپنی عزت کو بچائے، اس پر صرف شوہر ہی کے حق کا تصور رکھے۔ خانگی زندگی، گھریلو زندگی انسانی زندگی کا پہلا دائرہ ہے۔ انسان اپنے بیوی بچوں اور خاندان والوں کے سامنے رہتا ہے، اس لیے وہ دوسروں کے سامنے چاہے جس طرح بھی رہے اور اپنے لباس اپنے کردار کو برقرار رکھے، لیکن اصل معیار اس کا یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا رہتا ہے۔ وہ اپنے گھر والوں اور اپنے خادموں کے سامنے شرافت اور اچھے انداز میں رہے، یہ ہے اس کا کمال، اس لیے کہ اس میں کہیں نہ کہیں اس کی بدمزاجی اور اس کے تلخ کلامی، طبیعت کی سختی ظاہر ہو جاتی ہے۔ وہ ان کے سامنے اپنے عیبوں کو چھپا ہی نہیں سکتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ کی خانگی زندگی میں اس طرح کا تضاد نہیں ملتا تھا۔ آپ کی پوری خانگی زندگی ہمارے لیے، پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ آپ ایک شوہر کی حیثیت سے بھی انسانوں کے لیے نمونہ ہیں اور خاندان کے بڑے ہونے کی حیثیت سے بھی، مالک اور آقا کی حیثیت سے بھی، ہر پہلو سے آپ کامل اور اکمل تھے۔ خانگی زندگی کا تیسرا دائرہ اولاد ہے۔ یہ انسانی سماج کا ایک ایسا پہلو ہے جس کے بغیر کوئی سماج بن ہی نہیں سکتا۔ دنیاوی زندگی میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اسلام سے پہلے کسی نے اولاد کو وہ اہمیت نہیں دی جو دی جانی چاہیے تھی۔ اسلام سے پہلے ماں باپ کو اپنی اولاد پر بہت سے اختیارات حاصل تھے، لیکن اولاد کا ماں باپ پر کوئی حق نہیں مانا جاتا تھا۔ یہ چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتائی۔ ماں باپ اور اولاد کے آپس کے ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کا بیلنس اور توازن بنایا اور بتایا کہ چھوٹوں اور بڑوں کے حدود اور ان کے حقوق و فرائض الگ الگ ہیں۔ اسلامی قانون کے اعتبار سے کوئی بھی انسان ذمہ داری سے مافوق نہیں ہے۔ جس طرح بڑوں کے حقوق ہیں اور چھوٹوں پر ان حقوق کی ادائیگی ضروری ہے،
اسی طرح چھوٹوں کے بھی حقوق ہیں جن کو ادا کرنا بڑوں کے اوپر واجب ہے۔ حضور نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کا احترام نہ کرے۔ دیکھیے بیلنس دونوں طرف سے بتایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنی اولاد سے جو تعلق تھا وہ مثالی تھا۔ آپ کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے۔ اگرچہ بیٹے بہت جلدی اس دنیا سے چل بسے مگر ان سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے تھے جو سیرت کی کتابوں میں نظر آتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے کئی نواسے اور نواسیاں بھی تھیں، ان سے آپ نے محبت کی اور کر کے بتائی، لیکن اولاد اور بچوں سے آپ کا یہ والہانہ تعلق یک طرفہ نہیں تھا۔ آپ کے نمونے اور آپ کی تعلیمات کا یہ پہلو بھی اپنے اندر جامعیت رکھتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان سے تعلق خاطر کا اظہار ہی نہیں کیا بلکہ ہر وقت اور ہر پہلو ان کی تربیت بھی فرمائی، ان کے دن رات کی نگرانی بھی فرمائی۔ ہمارے گھروں میں خصوصیت کے ساتھ اس پہلو پر توجہ نہیں دی جاتی۔ والدین خصوصاً باپ اپنے کاروبار میں اتنا مست رہتا ہے کہ اسے فرصت ہی نہیں ملتی اپنی اولاد کی تربیت کی۔ بعض صورتوں میں تو کئی روز کئی ہفتوں تک باپ اپنے بچوں سے نہ بیٹھتا ہے نہ ملاقات کر پاتا ہے۔ اس غفلت اور بے توجہی کا جو انجام ہے وہ آئے دن ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بھگت رہے ہیں اور اس کے نتائج سامنے ہیں۔ انسان کی خانگی زندگی میں والدین، میاں بیوی اور اولاد کے بعد پھر نمبر آتا ہے رشتہ داروں کا۔ رشتہ داروں کی حدود بہت وسیع ہیں، اس میں وہ تمام اعزاء اور اقربا ہیں جو کسی بھی رشتے سے قرابت رکھتے ہوں۔ ان میں جو جس قدر قریب ہوگا اسی قدر وہ ہمارے اچھے سلوک کا مستحق ہوگا۔ اسلام تمام رشتہ داروں کو ایک دوسرے کا خیر خواہ، ہمدرد، مددگار اور غمگسار دیکھنا چاہتا ہے۔ کتاب و سنت میں اس پر بہت زیادہ روشنی ڈالی گئی۔ انسان کی روزی اور اس کی عمر میں برکت بتلائی گئی کہ وہ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرے تو یہ دونوں چیزیں نصیب ہوں گی۔ حضور اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک، محبت کا معاملہ کرتے تھے۔ حضور کے نبی بنائے جانے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں ہی کو تو اسلام کی دعوت دی، نام لے لے کر ان تک اسلام پہنچایا۔ پھر بھی آپ علیہ السلام پر ظلم ڈھائے گئے اور نہ جانے کیسے کیسے جملے کسے گئے، لیکن آپ علیہ السلام نے اپنے رشتہ داروں سے بدسلوکی نہیں فرمائی۔ جی ہاں، حضور اکرم علیہ السلام زبردست صلہ رحمی کا حکم دیتے تھے اور ایک دوسرے سے رشتہ جوڑنے پر بہت زیادہ تاکید فرماتے تھے۔ اسی طرح انسان کی خانگی زندگی کا ایک حصہ ملازمین اور اپنے ماتحت ہاتھ نیچے کام کرنے والے ہیں۔ ہمیں اس سلسلے میں بھی محتاط اور چوکنا رہنا چاہیے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے ہمیں بہت زیادہ تاکید فرمائی کہ ہم اپنے خادموں اور ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی غفلت نہ برتیں، ورنہ اللہ کا عذاب ضرور اس ظلم کے بدلے میں آ کر رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو ملازم تمہاری ضرورت اور تمہارے مزاج کے مطابق ہو تو پھر ضروری ہے تم جو کچھ کھاتے ہو وہی اسے بھی کھلاؤ، تم جو کچھ پہنتے ہو وہ اسی کو پہناؤ، اس کو پہناؤ، اور جو ملازم تمہاری ضرورت یا مزاج کے مطابق نہ ہو اسے الگ کر دو، لیکن تکلیف مت پہنچاؤ۔ ملازموں کے ساتھ اچھے سلوک میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے، طاقت سے زیادہ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالا جائے، ان سے کوئی ایسا کام مت لو جو ان کی طاقت سے باہر ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں بتلائی۔ اسلام کا دیا ہوا یہ معاشرتی نظام ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج ہمارے خاندانی یا خانگی معاملات
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوسوں دور ہیں. ہم نے صرف عبادات میں حضور کو اپنا آئیڈیل بنایا، لیکن خانگی معاملات میں ہم حضور کی سیرت پڑھتے نہیں، جس کی وجہ سے نئی نئی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں. اپنے گھر یا خاندان کے حوالے سے انسان کی پہلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ اس کے لیے امن اور راحت کی جگہ ہو، اس کو اپنے گھر میں راحت ملے. لیکن جب گھر کا نظام حضور کے نمونے کے نہج اور طریقے پر نہیں ہوگا تو پھر اس کو گھر میں سکون اور اطمینان نہیں ملے گا. اس سے انسان ذہنی اور جسمانی دونوں اعتبار سے مسائل اور مشاکل کا شکار ہوگا. باہر ہو یا اندر کسی بھی طرح سکون اور راحت حاصل کرنی ہے تو صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ ہم اپنی بیرونی اور اندرونی دونوں زندگیوں میں حضور کو اسوہ بنائیں اور اسی کے مطابق اپنے خاندان اور اپنے ماتحتوں کی نگرانی اور ان کے ساتھ تربیت اور سلوک کا معاملہ کریں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم.